ارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے، ہمیں رب پر بھروسہ ہے۔ ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بسم اللہ ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے ہے، جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا، جب تک یہ فون نہیں کرے گا، جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا، میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا، میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بھول ہے۔ میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں، پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ جو یہ توکل ہے نا، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، بے شمار اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں، اس کی دوسری کی روزی کا انتظام کیا ہے؟ اتنا کمال کا یہ اسٹڈی اگر آپ کریں، اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو، آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا تو چھوٹی سی اس نے کمٹ بنائی ہوئی ہو، اور 2-4 دن کا چارہ فرما کیا، جس نے مجھ پر کسی پرندے کے پاس دیکھا نہیں؟ یا اللہ پاک اس کی بارگاہ میں میرے لیے وسیلے کی دعا کی، پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں، اپنے درختوں سے اڑتے ہیں، اور جب شام واپس آتے ہیں، ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے۔ صلی اللہ توکل کا لیول دیکھیں نا، توکل ہے نا، ان کو کل کا جمع ہی نہیں کرنا کے ساتھ۔ ہمارے کبڈز بھرے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے، ہماری جیبوں میں پیسے، ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا، مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی۔ کال کو دنوں پرسوں کیا ہوگا، 1 سال بعد کیا ہوگا، بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔ اللہ کے بندے سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں۔ اور قرآن جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے، وہ مجھے دے رہا ہے، جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا۔ بچی پیدا نہیں ہوتی، ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اس کی شادی کا کیا ہوگا، ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے، تو اب اسی ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے۔ وہ بیماری، وہ ڈیزیز اللہ پر بھروسہ ہمارے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ کریم ہے، وہ مالک ہے، ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے، مجھے بھی دے گا۔ بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں، وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے۔ کیوں لگی قرآن نے ہاتھی کی خوراک دیکھی ہے؟ وہ منو کھاتا ہے، چونٹی ذرہ کھاتی ہے، وہ ذرے چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ مجھے بھی دے گا، بس لیول چاہیے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے۔ میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے، اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے اسے چاہیے تقوی اختیار کرے۔ اب اس آیت کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے، پھر اس کے بعد تمہارے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو، مصیبت میں کام آئیں گے، جب پھٹ جاتے بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے، اور مکہ مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے، پڑتے ہیں۔ یہ بھولیں ہماری، تمہارے مجھے بتائیے آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، کیا فرمایا اللہ نے شفا نہیں دینی تو فلن عما، مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا، پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، منتیں کر رہے تھے ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے، بیسٹ کمرہ لے لیا، سلنڈر لے لیا، بڑی سوچیں لگتی تھی، مجھے یاد ہے اچھی طرح، دوستوں سے مجھے دبئی سے کال آئی کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہمارے دوست کریں گے، علاقہ تبدیل کریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، بندہ ایسا کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے، دنیا میں کوئی نہ دیکھ لے۔ اس نے مجھے فون کیا کہ ابھی بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو، اس کو بڑا خوف تھا کراچی میں، پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا، کہہ رہا یار کچھ کر دیں، جتنے پیسے خرچ ہوتے بتائیں، ان کو کوئی کمرہ ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، سلنڈر نہیں مل رہا، کچھ کریں، یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے، رب دیکھ کچھ نہیں ہوا۔ اچھے کام میں بھی اچھا عجیب ہے ہم لوگ نا، برے کام میں لوگ نہ دیکھ لیں اس کی ٹینشن کی سورس، اچھے کام میں لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس کی ٹینشن؟ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اسی طرح لوگوں تک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا، میں کل ایک مریض سے مل گیا ہوں، کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا، اچھا مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے تمہارے پاس، نہ کرے برا کروں گا 3 مہینے، کل رات میری ملاقات، تو خیال تو اس کا اس بات کو 4 سال ہو گئے، خیال دنیا والوں کا، میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا، وظائف پڑھے، مجھے بتایا سارا، انہوں نے پورا سسٹم بتایا۔ آیت میں قرآن کریم رب چاہے نا ان لوگوں، اس کے بعد میں کوئی بائیوپسی نہیں کریں گے، لیور کینسر کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے، کہتے نہ میں نے بائیوپسی کرائی نہ میں نے کیمو کرائی، میں نے مجھے کچھ وظائف ملے، میں نے وہ وظائف کیے، اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بیٹھا میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے،
شکر کی بجائے رکھے یہ نافرمانی کرتے تو یہ توکل ہے نا. یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے, یہ بھی بیوقوفی ہے. ناشکری کی. میں اس مسجد میں ہوں, یہ بہت سارے امیر بیٹھے ہیں, کروڑپتی بھی نظر آ رہے ہیں, شاید اربپتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے. یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے, یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. یہ بیوقوفی ہے آپ کی. پیسوں سے خوشی نہیں ملتی ہے. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہے دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. ناشکری کی. میں آپ کو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں, بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. ایک کے دنیا میں جو ہر کوئی سخی نہیں ہوتا, گناہ کرتے رہے. زندگی کی گاڑی ان کے دل مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. مگر اب قرآن کیا کہتا ہے, دکھ اور سخت ہوئے غریب کے دکھ اور ہیں. ہاں تو مشہور آدمی کے دکھ آپ کو کوئی مشہور دکھ ہے نا, سخت ہوتا ہے. سمجھیے بھائی جدھر جاتا ہے یاد رکھیے سختی کی اور بھی چیزیں کیسے لوہا اس کی ٹینشن اور ہے. لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے, جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. اسے نرم ہو جاتا ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب, کاروبار سے نرم ہو جاتی ہے. کاروباری کے دکھ اور ہیں, پتھر نوکری والے سخت اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے ہیں سب سے زیادہ خوش ہے, کبھی بیٹھو اس کے دکھ پوچھو پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا, آپ یقین کریں. اچھا پھر کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں, باہر گارڈ کھڑے ہیں. عالم کیا ہے بھائی, کمال عیش کی زندگی. قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری صاحب آپ سے کام ہے. پتھر جیسے آگے جو اپنا مسئلہ بتاتا ہے زیادہ سخت ہو گیا. بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سخی ہوں. اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ کی ایک اور. تو یہ نہ سمجھیں, قرآن خدا کا اعلان ہے, ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا, ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن, تو کچھ وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالشَّقْصِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کمال دیکھیں رب نے یہ فرمان تمہیں انقریب آزمائیں گے. جائیں تو ان سے پانی نکالتا ہے, آزمائیں گے کسی بھی چیز سے. لسٹ بھی دے دی ہے, کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تمہیں خوف آئے گا, کبھی دشمن کا خوف آتا ہے, کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے, کبھی لگتا ہے یہ چیز خراب ہو جائے گی. وَالْجُوعِ, تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے, غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا, نقص من الاموال, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, شپمنٹ خراب ہو جائے گی. مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا, آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا. ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرمایا, الفصی والثمرات, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی, چلتے چلتے بیماری آ جاتی ہے, جاتی ہے, کچھ سبزی سڑتی ہے. کیا ہو گیا, کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر, چٹانیں بڑے بڑے پتھر لڑک جاتے ہیں. کیا فرمایا, ثمرات, تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں. گناہگاروں کی صورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے. مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا, کیا فرمایا, وبشر الصابرین, کوئی بات اثر نہیں, خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی, بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا, پھر کیا فرمایا, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ جن کے دل سخت. اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے, جب ہمارے اوپر کوئی, ہمیں جیسے پتہ چلنے لاس ہو رہا ہے, دشمن سامنے آ گیا ہے, دوسرا کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے, کوئی ٹینشن آ رہی ہے, تو الارم بج جائے, میرا ٹیسٹ شروع ہو گیا. بلیک ڈاٹ, میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا, ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے. میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہونا چاہیے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے, کوئی ہدایت کی بات کرنا تو دور کی بات اچھی بھی نہیں لگتی. آج کے دور میں بہت کمال کا تھا. قرآن کی بات کرو, دین کی بات کرو, دوستوں سے بات کر مسلمان ہو کر تو حج کا ذکر نکلا. کیا ہر وقت بات یہ لگائی بھی ہے, کیوں بھائی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو بات جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. طرف تو نہیں جا رہا ہے. اچھا بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں. بات آج ہم نے سنی, شاید چل رہے ہیں, بہت ساروں نے نئی بات جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. قرآن ہے فرماتے ہیں بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر شعور ہوتا ہے. یہ الگ چھوٹی بچی تھی, ان کے شعور کی خبر نہیں. کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں, ہندوؤں کو تابع بنا دیا. کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توقع دیکھا, اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, اپنے ہاتھ میں کنکر تھے, حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. اللہ کے نبی صبح ہوئی تو آپ کی جیسی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی سچے نبی کو بتاؤ میں کیا کیا, اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, مٹھی میں کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 months, سال کا سفر ہو. پتہ چلا
کہ پتھر بھی اللہ بچی کو کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی بار بار مدینہ پاک اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیرے بھروسے میں نے کہا تھا اب تو نے رسوا نہیں کرنا. معجزات میں سے اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا مدینہ منورہ جو سمجھ لے بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں اس شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی تو اسی حضرت حاتم اسم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا کے متعلق آقا نے فرمایا صاحب آئے ذرا پانی پلا دیں اس سے پیاس لگی کرتا ہے ہم اس سے زوجہ کہتی یا اللہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم ہے پانی مانگ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانی پلایا تو میرے ساتھ نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں. اب یہاں علماء نے والد صاحب حج پر چلے گئے حضرت حاتم اسم ہیں اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے جنت میں جائے. تو بادشاہ نے کہا کہ جب انہوں نے مہربانی کی ہمیں پانی پلایا تو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے رسول یہ جنت میں جانے کا سبب اپنی پیٹی اتاری اور ہمارے گھر میں ڈال دی اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی پیٹی ڈال دو. یہ سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے وہ مالدار ہو گئے اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ. اب کیا ہوا جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کی طرح رونے جب تم احد پہاڑ کے پاس لگے تو مسئلہ حل ہو گیا. اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا اللہ نے اتنی مہربانی کی اتنے پیسے گھر میں آ گئے. بچی کے جملے سنیے گا وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات کے عالم میں گزاری جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا. کیا فائدہ ہوگا؟ کہتی ہے چونکہ یہ جنتی پہاڑ ہے تو آقا نے فرمایا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے. وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. تو ہم نے یہ سنا اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ. دوسری طرف سیدنا حاتم اسم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ حضرت حاتم اسم ہے. امیر کے پاس آپ گئے امیر کے لیے دعا کی. اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر کہتا ہے کہ اے اللہ امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کسی نے کہا حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. اور آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. آج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے جبوں سے کہا خدا کی حالت سے میری حالت نظر نہیں فرماتا. اور یہ جو میرے اندر سے اعتبار سے بڑا ہو بلکہ اس کی نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے زیادہ معرفت رکھتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں کوئی سود کا کام کر رہا ہے کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو خوشی کے آنسو ہیں یار کیا کریں گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. یہ دنیا میں ہر طرف رب کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اشرف المخلوقات کہلانے والا یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے مجھے اور آپ کو بنایا ہے اللہ کی عبادت کے لیے. دیکھیں نا ہر چیز کی روزی کے قریب بھی نہ جائیں. یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں آج کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں. پین کیوں چلتا ہے پین کیوں بنا آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ کیا ہے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہمیں سکون نہیں ملتا. جو چیز جس لیے بنائی گئی اگر وہ کام نہ کرے تو روزی حلال ہے ڈسپوز کر دیا جاتا ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا سوچا آپ نے کہ قرآن بتایا زارو کتاب ہمیں بنایا اللہ نے تو نہیں فرمایا کیوں بنایا واٹ از دی ریزن. یا اللہ قرآن میں رب فرماتا ہے حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے الجن والانس اللہ سے عرض کی مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے اس کی دعا سن لے اس کی پکار سن لے اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے اور آپ بنے اللہ کی عبادت کے لیے کام کچھ اور اتنے ہاتھ بلند کریں کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حالانکہ بنایا اس لیے حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ وجہ کیا ہے کا واقعہ آپ نے سنا کہ یہ اس لیے رو رہا ہے کہ کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے. حرام پہنتا کبھی ہمارے آنسو اور اس کے گھر میں حرام میں یہ خیال آیا کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال سے نکل آئی کہیں مجھے ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا.
مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ، یار میں نے شروع میں کہا کہ بیماری کا ذکر پورا ہوگا، امپائر کھڑا ہوا ہے، پوری فیکٹری چل رہی ہے، پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے، جھوٹ پہ چل رہا ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، کیسے نکلوں؟ کریم ہے، وہ ضرور مدد فرمائے گا۔ ایک اور بات سنیے، یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں، ڈیمانڈنگ ختم نہیں ہوگی نا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں، میری مائیں، میری بچیاں سن رہی ہوں، وہ بھی اس حدیث کو سنیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا، بگڑ جائے گا، اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی، یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا۔ اور جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں خیال، میڈیکلی تو لوگ رکھ رہے ہیں، بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے، اگر والدین نہ ہو تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک کھلی رہیں، بڑا خیال ہے اس کی حضور وہ کیسے، یہ تو ظاہری اپنے بیوی بچوں پڑوسیوں ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہو؟ اس دل میں سنیے ایمانی نہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اسے تنگ دستی سختی آ دلائیں گے، اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے، یہ دل معاذ اللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور برائیوں کی آماجگاہ بن جائے۔ یہ کہتے ہیں نا گھر والے تم نے کمایا ہی کیا، ابھی تک موٹر سائیکل پر ایمان برباد کر دے، ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا، شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا، گھر والوں کا پریشر، دوستوں کا پریشر، پڑوسیوں کے تانے، ہارٹ اٹیک نہ ہو، میری باڈی ٹھیک رہے، کتنی ایکسرسائز کرنی ہے، کاموں کی طرف جائے گا، ٹاک اباؤٹ اٹ، پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور جان چلی جائے گی، ہلاک ہو جائے۔ مگر مجھے بتاؤ جان جانا زیادہ خطرناک ہے یا ایمان جانا زیادہ خطرناک ہے؟ جان تو کیسی جانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جائے گی، زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، اچھا مال ہونا کمال ہے، سلامت لے کر قبر میں جانا یہ زیادہ ضروری ہے نا۔ دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یار یہ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بھی بتا رہی ہیں، تو یہ ہے برکت اس میں صاف ہونا چاہیے، دل جملہ یاد کرنے سے رحمتوں کے نزول کی جگہ ہونی چاہیے، کوانٹٹی میں نہیں ہے، سخت ہو گئے، برکت کوالٹی میں ہے۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اربوں روپے ہیں، حرام کے ہیں، اس کی سختی سزا کتنی بڑی ہے، سکون نہیں ہے، سو نہیں پا رہا، بچے بیمار، نافرمان، گناہگار، ان اب پیسے کس کام کے من اللہ، کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں، فرماتے سکون کی نیند آتی ہے، بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا، اللہ سے دور ہے، فیملی نیکوکار ہیں، بتاؤ کون زیادہ سکون میں، کون برکت والا ہے؟ یہ دل نرم ہے، اگر دل سخت ہو گیا نا، ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے سارے مسئلے دینار جیسی عظیم ہستی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ فرماتے سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ السلام دی جاتی ہیں، حضور ان میں سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوسچن کتنا پیارا لگے، کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، نہ دعا میں آنسو بہیں، مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کی بات اچھی لگے، لوگ نعتیں سن کر رو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے بند کرو یار مزہ نہیں آئے، یعنی کوئی اچھی بات دل پر اثر نہیں کر رہی، سمجھے اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے تو نہیں ہو گیا، دروازہ سارے پرابلم سالو نا، واٹ ایور پرابلم بڑی کلیمٹی کم ٹورڈز می، مالک میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی، کو سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر تکلیف کو دیکھ کر ہمیں بڑا نہیں دیا، کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ون لائنر آنسر ہے، اس کو دیکھ کر مجھے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ اے سعد اگر ہو رہا ہے اپنی غذا پاکیزہ کر لو، اگر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، مسجد میں آ کر بھاگنے کو جی چاہتا ہے، ہمارا نوالا پاکیزہ ہو، ہمارا رزق پاکیزہ، چھوڑ کر ملٹیپلیکیشن کو، جگہ کون سی ہے آگے بڑھ گیا، میرا کیا چاہیے، اللہ کے گھر میں آؤ تو پیس، سکون، مزہ آ جائے، کیسے ہوگا یہ سب چھوڑ دیں، مسجد میں آ کر بھی بیچیں، ہمت رکھیے۔ اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے جانیں جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا وہ نیچے نہیں گیا ہے، موبائل دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا، ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے، بیٹھ جاؤں گا، اللہ کے گھر رحمت کا کیلکولیٹر ہے، کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا، چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں، ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور